مدینے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بیٹھے ہیں اور قربان جائے مدینے والے مصطفیٰ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اچانک سیدھے ہو کر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر سے فرمانے لگے، یار صدیق اکبر کوئی اپنے بچپن کا واقعہ ہی سنا دو۔ اللہ اکبر، سرکار کیا سننا پسند کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کوئی مجھے اپنی بات سنائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، حضور میری والدہ جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سخر، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان اور کنیت ہے ابو قحافہ بن عامر، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی 4 جو ہیں وہ نسلیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سارے کے سارے صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلمہ بنت سخر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی، کچھ پریشانی تھی، اتنے میں عثمان ابو قحافہ گھر میں آئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ام الخیر، خیر ہے نا؟ تو پریشان نہ ہوا کر، تیرے پریشان ہونے سے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مسکراتی ہے تو سارا گھر مسکراتا ہے، خیر ہے، کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ تو ام الخیر نے جواب دیا کہ میرے سرتاج، لات و عزا، یہ بتوں کے نام ہے، لات و عزا کو پتہ نہیں مجھ سے کیا چڑ ہے، مجھ سے کیا دشمنی ہے کہ میرے بچے زندہ رہتے ہی نہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ لہذا اب اگر مجھے اولاد ملی تو میں نے لات و عزا کی کوئی منت نہیں ماننی، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں۔ تو عثمان ابو قحافہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تو لات و عزا کی منت نہ مان، پھر تو اللہ کے لیے منت مان لے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اللہ کے لیے منت مانتی ہوں۔ چند ماہ گزرے تو اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ عثمان ابو قحافہ کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے بیٹے کی وہ خوبصورتی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، ام الخیر، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اس کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ صدیق اکبر تو آپ کا لقب ہے نا، ابو بکر بھی، صدیق اکبر بھی، یہ آپ کے القابات ہیں، نام آپ کا عبداللہ ہے۔ ماں کہنے لگی، میں نے تو اس کا نام عبد الکعبہ سوچا تھا کہ یعنی کعبے کا بندہ، کہ کعبے کی خدمت کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے تو نے سوچا، لیکن نام اس کا عبداللہ ہی ہے، میں نے رکھ دیا۔ جی عبداللہ 4 سال کے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب میری عمر 4 سال کی ہوئی تو میری ماں میرے باپ سے کہنے لگی، عثمان جب آپ بت خانے جاتے ہیں تو کبھی کبھی عبداللہ کو بھی ساتھ لے جایا کرے نا، تاکہ بچے کو پتا چلے یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں کے چھوٹے بچے کو ساتھ مسجد میں لے آنا چاہیے، 7 سال کی عمر ہو، سمجھ بوجھ ہو تو اسے مسجد میں لانا چاہیے تاکہ اسے پتا چلے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، آداب پیش نظر ہونے چاہیے۔ کہا ابھی بت خانے ساتھ لے جایا کرے نا کبھی کبھار اس کو۔ کہا ٹھیک ہے ام الخیر، لے جایا کرو۔ ابو قحافہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بت خانے جانے کے لیے نکلا، عبداللہ راستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، میں نے آواز دی، بیٹا آ جا، وہ بت خانے جانا ہے ہم نے۔ اور بت خانہ اس وقت پتا کیا تھا؟ خانہ کعبہ، اس کے اندر 360 بت نصب تھے، حرم کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہاں بتوں کی معزلہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا آجا بیٹا، وہ بت خانے جانا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک پتھر آیا، اسے اٹھا لیا، جیسے بچے ہوتے ہیں
اٹھا لیا تو کہا بیٹا ہم تو عبادت خانے جا رہے ہیں نا، وہاں پتھر ساتھ نہیں لے کر جاتے۔ لیکن صدیق اکبر کو اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، کہنے لگے ابا جی وہاں تو اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور وہ تراش کر رکھے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے سے پتھر کے ساتھ کیا ہو جانا ہے؟ والد لاجواب ہو گئے، واقعی وہ بت تراش کر جو رکھے ہوئے ہیں وہ پتھر کے تو ہیں۔ کہتے ہیں کہ بت خانے میں داخل ہوئے تو والد گرامی کہنے لگے حاذی آلہتک، یہ جو سامنے تجھے بڑا سا بت نظر آ رہا ہے نا یہ تیرا معبود ہے، عبداللہ اسجد، اس کو سجدہ کر۔ والد یہ کہہ کر سائڈ پر ہوئے دوسرے بتوں کی طرف، تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے میں نے بتایا کمال کی ذہانت عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر اس کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھ کر فرمانے لگے تو اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے۔ خدا ہے نا، خدا بندوں کو رزق دیتا ہے، تو دے مجھے رزق۔ یا رسول اللہ اس نے کوئی جواب دیا ہی نہیں اور مجھے پتا تھا جواب آنا ہی نہیں، سرکار کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں نا چونکہ۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میں بے لباس ہوں، مجھے لباس عطا کر۔ یا رسول اللہ جواب تو آنا نہیں تھا کوئی بھی۔ تو پھر میں نے تیسرا سوال ذرا ڈرانے والے انداز میں اس کو کرتے ہوئے کہا اگر تو خدا ہے تو پھر میں تجھے مارنے لگا ہوں، پتھر ہاتھ میں پہلے پکڑا ہوا تھا، مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ کوئی جواب نہ آیا تو میں نے جو پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا نا اس کے چہرے پر دے مارا، مارنے کی دیر تھی، اللہ جانے تھا وہ بڑا پتھر اور میرا تھا چھوٹا پتھر۔ یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ سارا نا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ صدیق اکبر کے ہاتھ سے نکلا ہوا وہ پتھر تھا، صدیقی طاقت تھی۔ آپ نے دیکھا تو مجھے ڈانٹنے لگ گئے اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے تجھے کیا کیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کیا کر بیٹھے؟ تو آپ نے بڑے معصومانہ انداز کے اندر کہا ابا جی وہی کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے دیکھا میں نے تو وہی کیا ہے۔ کہتے مجھے مارنے لگ گئے اور مارتے مارتے نا مجھے میری ماں کے پاس لے آئے اور کہنے لگے ام الخیر تجھے پتا ہے تیرے بیٹے نے آج کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ کیا سنایا؟ تو ام الخیر کہنے لگی ابو قحافہ اس کو چھوڑ دو، اس معاملے میں اسے معذور سمجھو۔ کہا کمال کی عورت ہو، اس نے ہمارے معبود کو ہی گرا دیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تو پھر بھی اپنے بچے کی طرفداری کر رہی ہے۔ تو یہاں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، رحم میں آیا، تو اس وقت میں غیب سے آواز سنا کرتی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ اللہ تجھے صدیق اکبر جیسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اور وہ صدیق اکبر کا جو بیٹا تیرا ہوگا وہ نبیوں کے امام کا وزیر بھی ہوگا اور ان کا ساتھی بھی ہوگا۔ ابو قحافہ نے جب یہ سنا نا کہ غیب سے یہ آواز آیا کرتی تھی، کہنے لگے پھر یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی خاص فضل ہونے والا ہے، خاص کر یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ام الخیر کہنے لگی ابو قحافہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یہ میرے رحم میں آیا تو میں گھر کے سارے کاج خود ہی کیا کرتی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے کوئی کام کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اوپر ہونا، نیچے ہونا، بیٹھنا بٹھانا، جھاڑو لگانا، یہ سارے کام میں خود کیا کرتی تھی، پانی بھر کے لاتی، میں اوپر نیچے ہوتی، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بت خانے جاتی تھی نا تو جب بت کے سامنے جھکنے کا ارادہ کرتی تو اس وقت پیٹ میں یہ سیدھا ہو جاتا تھا
بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، ابو قحافہ جب میں یہ پیٹ میں تھا اس وقت مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، تو آج یہ خود بت کو کیسے سجدہ کر سکتا تھا؟ لہذا یہ معذور اسے سمجھو۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں یہ واقعہ عرض کیا نا، تو کچھ چہرے بدلے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں دنیا کے اندر تو 4 سال کا بچہ آئے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کام کرنا، 4 سال کے بچے کو کچھ سمجھ شعور ہوتا ہے، لیکن یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں کہ بت کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ جب کچھ چہرے بدلے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا صادق ابو بکر، صادق ابو بکر۔ لوگوں سن لو، میرے صدیق اکبر نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہی بیان کیا ہے، اور صدیق اکبر سچ ہی بول